بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اچھے برے لوگ دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہر سوسائٹی، ہر ملک میں اچھائی اور برائی موجود ہے۔ برائی روکنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو لوگوں کی تعلیم و تربیت، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اور دوسرا جرائم پر سزائیں۔ اسلام جہاں ہمیں تبلیغ کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے، ہمیں لوگوں کے پاس اللہ اور اللہ کے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہیے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا چاہیے، سنت رسول کی طرف بلانا چاہیے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا چاہیے، وہاں پر اسلام ہمیں جرائم پر سزاؤں کا حکم بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اسلامی سزائیں موجود ہیں۔ یہ سزائیں اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی دی جاتی تھیں، اور یہ سزائیں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں بھی موجود تھیں، اور ان سزاؤں پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ جب ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو آپ دیکھ لیں کہ مسلم ریاستوں میں اب کیسی افراتفری پائی جاتی ہے، اور دنیا کا کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر 100% اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت والا نظام موجود ہو۔ اسلامی ریاستیں ہیں، وہاں پر کچھ قوانین بھی اسلامی ہیں، لیکن 100% جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی تقریباً 57-58 کنٹریز موجود ہیں، لیکن کسی ایک میں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ اگر صحیح اسلامی حکومت قائم ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کشمیر، فلسطین، بوسنیا وغیرہ میں مسلمانوں کا یہ حال ہوتا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام جہاں پر ہمیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کا درس دیتا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا درس دیتا ہے، وہاں پر اسلام میں جرائم پر سزائیں بھی ہیں۔ اگر ان سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد جو ہیں یہ پرسکون لوگوں کو جو پیسفلی رہنا چاہتے ہیں ان کو جینے نہیں دیتے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سزاؤں پر عمل درآمد کروائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا جو ہے یہ مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ عام چور کی سزا ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ جو قومی چور ہو، جس نے ملکی وسائل کو لوٹا ہو، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کم سے کم اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب جو آدمی بھی اس سزا کے مخالف ہیں وہ بیسکلی قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا تو حکم ہے قرآن میں کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ اگر ان سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر معاشرہ جو ہے اس سے جرائم کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں مافیاز موجود ہیں، کیونکہ جہاں پر اچھائی ہے برائی بھی ہوتی ہے، لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر جرائم پر سخت سزا دی جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص کتنا پاورفل ہے، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ جرائم پر سخت سزا دیتے ہیں۔ جیسے چائنا کی مثال میں آپ کو دوں گا، وہاں پر کرپشن پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسی لیے چائنا نے پچھلے 30-40 سال میں کتنی ترقی کر لی ہے۔ اب میں آپ کو پاکستانی معاشرے میں لے کے آتا ہوں۔ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو ہر نعمت دی ہے۔ پاکستان کے پاس وسیع و عریض زرخیز زمین ہے، میدان ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کتنی غربت ہے، کتنی ان امپلائمنٹ ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے نظام میں ہم کتنا دنیا سے پیچھے ہیں۔ اس کی اونلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے، اور پاکستان میں جو طاقتور طبقہ ہے ان کو جرائم پر سزا نہیں دی جاتی۔ اور جب معاشرے میں یہ چیزیں ہوں تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کو لاگو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں
जो पावरफुल लोग हैं, ख्वाह वो किसी भी इदारे में हों, सियासतदान हों या वैसे कोई बिजनेसमैन हों, उनको जराइम पर सज़ा नहीं दी जाती। और पाकिस्तान में भूखे लोग चोरी नहीं करते, ज़्यादातर वो खुदकुशी कर लेते हैं। चोरी कौन करता है? ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, बड़े बड़े करप्ट अनासर जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने 10 अरब की चोरी की है तो हम 1-2 अरब रिश्वत में देकर निकल जाएंगे। ये है हमारे मुल्क की बेसिक प्रॉब्लम। अभी मैंने कल भी बात की थी कि एक टीवी एंकर पर्सन अकरारुल हसन जो है, जो कि सरेआम की टीम के साथ प्रोग्राम करता है, वो कैसे कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है ये अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा जो केस है ये जो सूबों के चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मौजूदा हुकूमत है, आईजी वगैरह पर मुकदमा किया जाए। मुझे आप ये बताएं कि अकरारुल हसन एक बहुत ही मशहूर एंकर पर्सन है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, जहाँ भी पाकिस्तानी हैं वो जानते हैं। अगर इतना यानी फेमस आदमी, अगर वो भी इंसाफ के लिए ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में एक आम आदमी की हालत क्या होगी? यानी एक बड़े लेवल का सहाफ़ी जो है वो महफूज नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं, तो फिर एक आम आदमी की हालत क्या होती होगी? इसकी ओनली वजह यह है कि पाकिस्तान में जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको सज़ा नहीं मिलती। देखिए, जराइम पेशा अफराद, इसका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। सियासत तो एक खिदमत का नाम है, सियासत तो मुल्क में बेहतरी लाने का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। चाहे कोई पार्टी अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, उनकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लानी है। पाकिस्तान में अब देखें, सियासत में जो लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने एजुकेशन के सिस्टम को कैसे बेहतर करना है, हमने लोगों को रोज़गार कैसे फराहम करने हैं। पाकिस्तान में जो यतीम है, बेवा औरतें हैं, गरीब लोग हैं, नादार हैं, मस्कीन है, उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करना है, हमने 100% लोगों को इंसाफ कैसे देना है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लानी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में 99.9% जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपना माल बना रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों में सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमने इतने अरब, इतने करोड़ लगाकर हमने इलेक्शन जीतना है और फिर हमने इतने अरब रुपया कमाना है। ये उनका मोटिवेशन होता है। पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, बाज़ इलाकों में लोग गंदा पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी नहीं मिलता, बेरोज़गारी है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े मुजरिम हैं उनको सज़ाएं नहीं मिलती। अब ये कोई बात है कि एक जो जाली डीएसपी जिस पर तकरीबन 12-14 मुकदमे हैं वो अदालत से बेल लेकर बाहर घूम रहा है और लोगों को वो थ्रेट कर रहा है। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा मुमकिन है? जब तक लोगों को जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको सख्त सज़ा नहीं मिलती, मुआशरे से जराइम ख़त्म नहीं हो सकते। और ये मुनाफ़कत है हमारे मुआशरे की। हम बातें करते हैं कि मुल्क से करप्शन ख़त्म हो, मुल्क से ये जो जितने मसाइल हैं, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, तालीम का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। लेकिन जब भी किसी शख्स को सज़ा मिलती है तो फिर जिन लोगों पर जुल्म हो रहा होता है वही उठकर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। एक आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली होती है। अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए, उसके बीवी बच्चे। पाकिस्तान में जो लोग भूखे मर रहे हैं, जब इन्हीं पॉलिटिशियंस पर करप्ट अनासर को पकड़ा जाता है तो वही उठकर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जिनके अपने बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है वो छलांगे मार मार के सियासतदानों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए।
اور جرائم پیشہ افراد کو جب تک سزا نہیں ملتی کسی بھی سوسائٹی میں، اس وقت تک معاشرہ آگے نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں یہ دیکھیں، اب سیاستدان کہہ رہے ہیں جی نیب ختم کر دی جائے، 1 ارب سے کم کے کیس کو نیب ہینڈل نہ کرے، اور جو کیسز ہیں کرپشن جنہوں نے کی ہے وہ کیسز ختم کر دیے ہیں۔ بیسکلی یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں، کیونکہ سیاست اگر دیکھا جائے تو یہ خدمت کا نام ہے، لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کا نام ہے۔ اب بڑے بڑے مافیاز جو ہیں یہ ہر پارٹی میں ہیں، مختلف اداروں میں ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، کیونکہ ان کا فائدہ ہے کہ اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے اور ان کے مفادات جو ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ کرنی چاہیے۔ جب تک معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کو سخت سزا نہیں ملتی، اس معاشرے سے جرم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔